ایکسیڈنٹ پہ میں خصوصی طور پہ آتا ہوں، پھر میں آپ کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پہلا ڈیریلمنٹ ملت کا 3:38 سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس بلیک باکس ہے جو ہم نے وہ لے لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے اندر ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا، اس پہ آپ کے FGIR کے انسپیکٹر جو سب سے بڑا افسر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھے گا، جو اس میں سفر کر رہے تھے، جو اس کو دیکھ رہے تھے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس کے اندر ہمیں 3 ویک سے 4 ویک کم از کم جو ہے وہ لگیں گے۔ سر اس کے اندر جب یہ 12 بوگیاں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں، اصل وجہ ایکسیڈنٹ کی وہ ہے، میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں، باریکی سے کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ 12 بوگیاں ڈیریل کیوں ہوئی، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہے۔ بدقسمتی کیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ دوسری مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے ایسا۔ اس سے یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ 1990 کے اندر 3 ٹرین کے ایکسیڈنٹ، آپ کے اخبارات بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے، یاد ہوگا ان کو، بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا۔ کیا ان 12 میں 5 جو بوگیاں تھیں، وہ یہ 2 ٹریک ہیں، ایک اپ ایک ڈاؤن، یہ جو ملت کا بوگیاں ہیں یہ شفٹ کر گئیں اس کے اوپر، دوسرے ٹریک کے اوپر، اس ٹریک پہ آ گئی۔ اور میں اب بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ ان کا جو سرحد وہ ہے، اس کا اور اس کا صرف منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا وقت ہے کہ وہ ایک دم سے آئی۔ اس کی وجوہات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر جتنی بھی آپ باتیں کریں گے، لیکن ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے۔ باقاعدہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ٹریک کے اوپر اس کی بریک کے نشانات ہیں۔ صبح کا وقت ہے، اندھیرا ہے، لائٹ کوئی نہیں، ہمیں بہت ساری اور چیزیں کرنے کی ضرورت تھی، اب کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کی، کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہو، چند سیکنڈ ہو، جس کے اوپر ڈیریلمنٹ ہوتی ہے، لوگ بعض نیچے جمپ کرتے ہیں، اس میں اکثریت جو ہے یہ شہید ہوئے، اور اوپر سے جو ہے دوسری ٹرین آ جاتی۔ اس لیے ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ دوسرے سرحد والے کو، سر سید کو معاف کرنا، سر سید کے جو ڈرائیور تھا اس کو کوئی موقع نہیں ملا، اور جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا، جس کو میں ابھی تک ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں۔ ٹریک ہے 1971 کا، اس کو وہی 20 25 30 سال کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ سلیپر جو ہیں وہ 2003 کے ہیں، لیکن ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ میں ہم نے سارا ٹیسٹ کیا ہے، ٹریک بھی ٹھیک ہے، اور سلیپر بھی، یہاں تک کہ اگر سلیپر کو مائنس جو ہے اس کو کریں تو تقریباً 5 سے 7% یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کمی ہے، 20% تک چل سکتا ہے۔ ایک بڑا فیکٹر ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو ہماری جو ٹرین ہے، یہ عموماً جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، کیونکہ ہر وقت سٹارٹ تو نہیں ہوتی، اس کو سٹارٹ کرنا، اس کو موشن میں لانا، یہ تقریباً اس کے اوپر 45 منٹ جو ہے یہ لگتے ہیں۔ اگر وہ ٹائم 45 منٹ بھی ڈالیں تو ہم نے یہ ڈٹرمنٹ کیا ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے یہ لیٹ آئی۔
اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے. جو اس کے اندر ذمہ دار ہوگا he has to pay for it. That head has to be rolled. اس لیے ایک تو ابھی ابتدائی رپورٹ کے اندر یہ آ گیا کہ ہماری ریسکیو پہلی جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے. دوسری کوئی بات نہیں ہے, دوسری جو ہے اس نے دوسری طرف سے آنا تھا, وہ ٹائم پہ ہے, ٹائم پہ پہنچی ہے. موقع کے اوپر فوری طور پہ ایک ابتدائی رپورٹ سے پہلے بھی ایک جوائنٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے, جوائنٹ سروے ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کا. یہ نارمل روٹین ہے, ہمارا سٹینڈرڈ ہے, میرے آنے کے بعد یہ پہلے سے ہیں. اس کے اندر بھی بہت بڑے فالٹ ہیں کہ جوائنٹ سرٹیفکیٹ کو بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے ہونا چاہیے تھا کہ کس نے کیا کیا, کیا حالت تھی. وہ بھی آئی واش کے طور پہ جو ہے بنایا, اور جس نے بنایا ہے ہی ہیز ٹو پے فار اٹ, کیونکہ 63 قیمتی جانیں, ریلوے کی بدنامی. ہم نے 4.2 ملین ٹکٹ جو ہے 7 تاریخ کے ریفنڈ کر دیے ہیں. 10 ملین جو ہے ہم نے 8 تاریخ کے جو ہے یہ ریفنڈ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو اور ایک چیز پائی گئی ہے وہ یہ تھا کہ جو جائنٹ تھا وہ کھلا, جائنٹ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. جی سر, کس وقت پہنچے؟ تو وہاں سے جو اس کا پروسیجر وہاں چلے گئے بھوٹکی تک, تو پوائنٹ آفیسر بھوٹکی میں کچھ آفیسر ریلیف ٹرین کے ساتھ تھے. ڈی ایس اپنی ٹیم لے کے بھائی روڈ گیا, مگر روڈ کا جو ٹائم لگتا تھا سکھر سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر نکل گئے روڈ سے. مگر جو ٹائم لگنا ہے روڈ پہ یا جو ایکسس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ وہاں اندر جو کچرا روڈ تھا وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں اندر لگ گیا. امیڈیٹلی وہ اپنے ٹائم پہ نکل گئے تھے. مگر جو ٹائم لگنا ہوتا ہے ٹریولنگ میں, کیونکہ وہاں موقع پہ افسر تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ, کہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہو, جتنا ٹائم لگتا آپ دیکھ لیں نکلے کس ٹائم میں, اور پہنچنے میں جو سکھر سے نکلے ہیں وہ تقریباً 7:30. آپ کی بات ٹھیک ہے, پہنچنے میں ٹائم لگا, لیکن اگر وہ جو سوال آپ کا ہو ہم لے رہے ہیں, ہم ریکارڈ بھی باقاعدہ طور پہ آپ کے سوالات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی جو ایک اس کے جو تحقیق کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی بچ نہیں سکتا. اصل یہ بات ہے کہ یہ ریلوے آپ کی جائیداد ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, پاکستان کی پراپرٹی ہے, اور اس کے اندر جتنے افسر کام کر رہے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی تنخواہ ان کو عزت دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کام ذمہ داری سے کریں, اور جو نہیں کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے ایسی پھکی دی جائے گی کبھی تک یاد کرے گا انشاءاللہ تعالی.